جی السلام علیکم، کیا حال ہے ماشاء اللہ دوست آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا عنوان کہتے ہیں نثری ادب میں انشاء پردازی کا غلبہ، اس پہ ہم نے نوٹ لکھنے۔ نثری ادب میں انشاء پردازی کا غلبہ، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا، اگر آپ اس کو پریس کر لیں گے تو میری طرف سے جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا، جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی آغاز کرتے ہیں اپنا۔ انشائیہ، کہتے ہیں انشائیہ کے لفظی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے، جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے۔ کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کر دیتا ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ انشائیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے، جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، اور اس میں جو بات ہے کسی خاص نتیجہ کے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ انشائیہ کی حقیقت کی بات کریں تو انشائیہ در حقیقت درج ذیل معنی رکھتا ہے: عبارت، تحریر، علم، معنی و بیان، ثنائے بدائے، خوبی عبارت، کچھ بات دل میں پیدا کرنا۔ ایسا مجموعہ جس میں خط و کتابت سکھانے کے لیے ہر قسم کے خطوط جمع ہوں۔ ایسا مجموعہ جس میں خط و کتابت سکھانے کے لیے ہر قسم کے خطوط جمع ہوں۔ لفظ انشاء جب انشاء پردازی بنتا ہے تو اس کا مطلب کچھ یوں ہو جاتا ہے: طرز تحریر، خط لکھنے کا فن، مضمون نویسی، مضمون نگاری۔ کیا معنی ہو جاتے ہیں جس کے؟ طرز تحریر، خط لکھنے کا فن، مضمون نویسی اور مضمون نگاری۔ مشہور انشائیہ نگار جن میں سر سید محمد حسین آزاد، وسیر آغا وغیرہ نے اپنی کتاب میں ملاوجھی کی کتاب سبرس کو انشائیہ کا نقش اول قرار دیا ہے۔ بعض نکات جن میں ڈاکٹر وحید قریشی، نیاز فتح پوری، پروفیسر جمیل آذر وغیرہ کے نزدیک انشائیہ پردازی کے موجب سر سید احمد خان ہیں۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر کے، سر سید پہلے ادیب ہیں جنہوں نے انگریزی مضمون کو اردو میں ترجمہ کر کے انشائیہ پردازی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے انگریزی مضامین کا مطالعہ کر رکھا تھا، وہ اس کے مزاج دان بھی تھے۔ انہوں نے طبع ذات لکھنے کے ساتھ ساتھ انگریزی مضامین کے ترجمے بھی کیے۔ خواجہ احمد فروقی کے نزدیک ماسٹر رام چند نے اردو مضمون متعارف کروایا۔ ماسٹر رام چند قدیم دلی کالج کے نامور اساتذہ میں سے تھے۔ خواجہ احمد فروقی ان کو مضمون نگاری، ترجمہ نگاری اور سیرت نگاری میں چراغ راہ تسلیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد صادق نے آزاد کی تحریروں کو تمثیلی انشائیہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد صادق نے انشائیہ کی تحریر کو تمثیلی انشائیہ قرار دیا ہے۔ اردو کے کچھ انشائیہ پرداز جن کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں انشائیہ مل جاتا ہے، ان میں مولوی ذکاء اللہ
سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری قابل ذکر ہیں۔ اردو کے کچھ انشائیہ پرداز جن کے ہاں کسی نہ کسی صورت میں انشائیہ مل جاتا ہے، ان میں مولوی ذکاء اللہ، سجاد حیدر یلدرم، سجاد انصاری قابل ذکر ہیں۔ رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور کرشن چندر کے ہاں طنز و مزاح سے بھرپور انشائیے ملتے ہیں۔ بات کریں ہم رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری اور کرشن چندر کے ہاں طنز و مزاح سے بھرپور انشائیے ملتے ہیں۔ یہ اب دائیں طرف انشاء پرداز کا نام ہے اور اس کے آگے اس کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ یہ مصنف ہے اور آگے ان کی کتاب کیا جی اوڑھنا اور پٹنا۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی ہیں، ان کے کیا ہیں جی تصنیف کا کیا نام ہے، مضامین نظامی اور سی پارہ دل۔ خواجہ حسن نظامی کا ہیں اور ان کے آگے مضامین حسن نظامی اور سی پارہ دل۔ سجاد انصاری کی بات کریں تو ان کا جی معشر خیال۔ سجاد انصاری کا کیا ہے، معشر خیال۔ بعض اوقات لفظ کے اصل اور اصطلاح میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اصطلاح استعاری علامتی اصطلاحی معنی کو لغوی معنی پر مرکوز رہنے کی درخواست کرتا ہے۔ بعض اوقات لفظ کی اصل اور اصطلاح میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اصطلاح استعاری علامتی اصطلاحی معنوں کو لغوی معنوں پر مرکوز رہنے کی درخواست کرتا ہے۔ انشاء کے جو بھی معنی ہوں، انشائیہ صرف مضمون کا مترادف لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے مطابق انشاء کا لفظ ابتدائی طور پر ایک دفتری اصطلاح ڈاکٹر وحید قریشی کے مطابق انشاء کا لفظ ابتدائی طور پر ایک دفتری اصطلاح سمجھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ سرکاری احکام اور خطوط میں رائج ہوتا گیا اور صاف شدہ تحریر کو اس سے منسوب کیا گیا۔ بات کریں انشائیہ کی خصوصیات کی تو انشائیہ کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ اس میں جی خوشگوار استعجاب، نمبر 2 دلکش بیانی انداز، نمبر 3 انداز غیر رسمی، نمبر 4 تیکھا نظریہ، نمبر 5 قاری کو استدلال پر مرغوب رکھنا۔ کیا کیا خصوصیات ہیں جی، خوشگوار استعجاب، دلکش بیانی انداز، انداز غیر رسمی، تیکھا نظریہ، قاری کو استدلال پر مرغوب رکھنا۔ جہاں تک اردو زبان میں انشاء پردازی کا تعلق ہے، وہ اردو کی ابتدا اور ارتقاء کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب خیالات کو تحریری شکل دینے کے لیے قلم اور کاغذ کا سہارا لیا گیا تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جس طرح ایک مقرر اور خطیب اپنی گفتگو کو خوبصورت الفاظ سے مزین کر دیتا ہے اور اس طرح خیالات و تاثرات کا اظہار کرتا ہے جس سے سامعین و ناظرین بخوبی آگاہ ہوتے جاتے ہیں۔ نثر نگار اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ قاری کو غم اور خوشی، حیرت، خوشبو، بدبو، محبت اور نفرت کے جذبات۔ نثر نگار اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ قاری کو غم، خوشی، حیرت، خوشبو، بدبو، محبت، نفرت کے جذبات۔ لکھنے والے کو اپنی تحریر کو ایسے رنگ ڈھنگ میں ڈھالنا ہوتا ہے کہ قاری لکھنے والے کی تحریر کو اپنے پر اسی طرح محسوس کرتے جس طرح مصنف چاہتا ہے اور پڑھنے والا قاری اس کا گرویدہ ہو جائے۔ اسی سوچ نے ہی انشاء پردازی کو جنم دیا۔ بقول ڈاکٹر وحید الدین قریشی، دنیا کا قدیم ترین ادب وہ تھا جس کی تخلیق آدم علیہ السلام نے حوا سے اظہار محبت کرتے ہوئے کی تھی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک انسانی ذہن کی یہ ترنگ جاری ہے اور انشائی ادب تخلیق ہو رہا ہے۔ اقسام انشاء کی بات کریں تو انشاء پرداز کی تاریخ پر
لسانیات کے ماہرین میں اختلاف منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں انشا پردازی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اظہار خیال کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون سی اقسام میں انشائیں؟ اظہار خیال کی دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تقریری انشا اور ایک تحریری انشا۔ کہتے ہیں زبانی اظہار خیال کو تقریری انشا کا نام دیا جاتا ہے۔ تحریری انشا کی بات کریں تو تحریری اظہار خیال کو تحریری انشا کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر تحریر قاری کے لیے لکھی جاتی ہے، مگر تخلیقات جہاں اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی ہیں وہاں قاری کے مزاج کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تحریری انشا میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تحریری اظہار خیال کو تحریری انشا کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر تحریر قاری کے لیے لکھی جاتی ہے، مگر تخلیقات جہاں اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی ہیں وہاں قاری کے مزاج کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی دنوں سوچ و بچار غور و فکر میں مصروف رہتا اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جاتا تو اسے لکھنا شروع کرتا اور پھر تخیل کا دریا بہہ نکلتا۔ سقراط کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں جی؟ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی دن سوچ و بچار غور و فکر میں مصروف رہتا اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جاتا تو اسے لکھنا شروع کرتا اور پھر تخیل کا دریا بہہ نکلتا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔